اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبرستان میں بار بار جایا کرتے تھے، جنت البقیع میں آپ بار بار جایا کرتے تھے۔ اس کے لیے کوئی دن نہیں آپ نے متعین فرمایا، آپ نے کوئی وقت نہیں متعین فرمایا۔ ہم ہر کام کو رسم کے اندر لے آئیں۔ قبرستان کب جانا ہے؟ عید کے دن جانا ہے۔ قبرستان کب جانا ہے؟ شب رات پہ جانا ہے۔ قبرستان کب جانا ہے؟ کسی ایسے موقع پہ جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایام اور دنوں کی تخصیص اور خصوصیت سے پاک فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، میں جاگ رہی تھی، آپ نے سمجھا کہ میں سو گئی ہوں، آپ رات کو اٹھے، بڑے آرام سے آپ بستر سے نیچے اترے، آرام سے آپ نے اپنے نالین مبارکین پہنے ہیں اور بڑے آرام سے دروازہ کھولا اور اسے بڑے آرام سے بند کیا اور نکل گئے۔ فرماتی ہیں کہ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گئی اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اس پہر کے اندر جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے، اور آپ وہاں جا کر اہل قبور کے لیے، جنت البقیع کے جو مدفون ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت سے دعا فرما رہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی، دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھائے، پھر دعا فرمائی، تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائے، پھر دعا فرمائی۔ یہ 3 مرتبہ ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمانے میں دراصل یہ رسم نہیں، ایک مرتبہ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اتنی لمبی دعا فرمائی کہ ہاتھ اٹھائے اٹھائے تھک گئے، اس لیے آپ نے نیچے فرما لی۔ دوسری مرتبہ پھر ہاتھ اٹھا کے اتنی لمبی دعا فرمائی، پھر تھک گئے، پھر نیچے فرما لی۔ پھر تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھا کے اتنی لمبی دعا فرمائی اور پھر اس کے بعد آپ واپس تشریف لائے۔ آج ہم بھی جاتے ہیں کسی کی تعزیت کے لیے، انداز ہمارا رسمی ہو گیا ہے، دعا کر لیں۔ اب دعا کیا کر لیں؟ پتہ ہی نہیں ہے کیا دعا کر لیں، بس ایک رسمی انداز ہو گیا ہے، اور اس رسمی انداز میں ہم میت کے لیے کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے، اللہ رب العزت سے میت کے لیے کیا مانگ رہے ہیں۔ میت کے لیے دعا کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، خلوص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو، اسے اس وقت ضرورت ہے تمہارے خلوص کی، اور تم اس کو دعا کے نام سے ٹرخا دو اور اسے ایک رسم کی صورت میں کر دو۔ تو آپ کا اسوہ یہ تھا کہ آپ رات کے وقت بھی قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور پھر وہاں جا کر آپ بڑی لمبی دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو میں بھی جلدی جلدی واپس آ گئی۔ آپ جب گھر میں تشریف لائے تو میرا سانس پھولا ہوا تھا، تو آپ نے پوچھا ما لک یا عائش، عائش کیا ہوا، تمہارا سانس کیوں پھولا ہوا؟ میں نے کہا کوئی خاص بات نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ، ورنہ اللطیف الخبیر، وہ ذات جو نہایت باریک بین ہے، جو خبر رکھنے والی ہے، وہ مجھے بتا دے گی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں نے سارا واقعہ آپ کو بتا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے بڑے آہستہ بات کی، اور میں نے بھی تمہارے سونے کی وجہ سے ان سے بڑے آہستہ بات کی، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اللہ رب العزت آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ جنت البقیع میں جا کر ان کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے استغفار کریں، اس لیے میں نکل کے گیا تھا۔ جنت البقیع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون لوگ مدفون تھے؟ صحابہ کرام تھے، صحابیات تھیں، وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے، شہید ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو جنت البقیع کے اندر مدفون تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے فرشتے جبریل امین میرے پاس آئے تھے کہ جا کر ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے استغفار کرو۔ تو کسی بھی قبر پر جائیں، کوئی بھی ولی ہے، کسی ولی کی قبر پہ جائیں، ولی کا درجہ صحابی سے بڑا تو نہیں ہے نا کہ صحابی سے بڑا ہو گئے۔ کسی ولی کی قبر پہ جائیں تو وہاں جیسے ہم اللہ سے دعا کریں تو اللہ سے اس کے لیے بھی دعا کریں، اس کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جنت البقیع میں تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے مغفرت کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ یہ مغفرت کی دعا یہ لوگوں کے درجات کو بلند کرتی ہے، یہ ان کے مقام کو اللہ کی نگاہ میں بڑا کرتی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا سانس کیوں پھولا ہوا ہے، تو اگر میں آپ کو نہ بتاتی تو کیا رب العزت آپ کو بتا دیتے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم مجھے نہ بتاتی تو رب العزت مجھے بتا دیتے، اور فرمایا کہ جو معاملہ بھی مجھ سے چھپایا جائے اللہ رب العزت مجھے اس کی خبر دے دیتے ہیں۔